اب یہ دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں، یہ مسلمان ہیں، کہنے کو یہ پکے سچے مسلمان ہیں، مگر یہ کام کیا کر رہے ہیں؟ انہیں پوچھیں گے تو یار اسلام کی روح سے بتاؤ کہ یہ کام جائز ہے جو تم کر رہے ہو، کہیں گے نہیں یہ کام حرام ہے۔ مگر ان سے پوچھا جائے تم مسلمان ہو تو یہ کہیں گے جی ہاں ہم پکے اور سچے مسلمان ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پہ، ہر ادا پہ، ہر حکم پہ اپنے آپ کو، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو لٹانے کے لیے، فدا کرنے کے لیے تیار۔ مگر جو یہ کام کر رہے ہیں ایک مسجد کے آگے کر رہے ہیں، مسجد کے ممبر و محراب نظر آ رہے ہیں، مگر یہ عورتیں ہیں نہ جانے کون سی مخلوق ہے کہ اپنے رقص و سرور میں اور گانے بجانے میں مصروف ہے۔ ڈانس کیا جا رہا ہے، کہاں پہ ڈانس کیا جا رہا ہے؟ وہ اللہ کے بندو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے چلے گئے ہیں، مگر یہ بات یاد رکھ لینا اس محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رب زندہ ہے اور وہ رہے گا اور وہ کبھی ختم نہیں ہونے والا۔ وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے تم کیا کرتے ہو، تم اسی کے گھر کے آگے جا کے تم نے یہ کام شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے دنیا میں کس کام کے لیے بھیجا، کیا پیغام دے کے بھیجا، کیا حکم آتا تھا، کیا آرڈر آتا تھا؟ مشرکین مکہ بھی یہی کام کیا کرتے تھے جو تم آج کام کرتے ہو، گانے بجانے کے، موسیقی کے آلات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے موسیقی کے آلات کو توڑ فرمایا وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ آج حق آ گیا اور باطل چلا جائے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گانے بجانے کے آلات کو ختم کرنے کے لیے آ گیا۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کافر کیا کیا کرتے تھے؟ کافروں والے کام تم لوگ کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہو اپنے آپ کو مسلمان۔ یاد ہے تمہیں؟ کبھی تاریخ اٹھا کے دیکھو، تاریخ کے اوراق کو پلٹ کے دیکھو، تمہیں کیا ملے گا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی خاطر تیرے لیے، تیرے باپ دادا کے لیے، تیرے بچوں کے لیے اسلام کی خاطر کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے۔ یہ کافر کیا کیا کرتے تھے؟ کبھی غور کر کے دیکھ، جان کر کے دیکھ۔ یہ کافر وہی کام کیا کرتے تھے جو آج اپنے آپ کو پکا اور سچا اور کنفرم مسلمان کہنے والا انسان یہ کام کر رہا ہے نا، وہی کافر کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بات کرنی، دین اسلام کی بات کرنی۔ مکہ کا ایک کافر تھا جس کا نام نضر بن حارث تھا۔ اب اس نضر بن حارث کا کیا کام تھا؟ اس نے کچھ لوگ رکھے ہوئے تھے، کسی کے ہاتھ میں ڈھول ہے تو کسی کے ہاتھ میں بانسری ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہ جانے کیا کیا موسیقی کے آلات ہیں۔ اس نے لوگ رکھے ہوئے تھے اجرت پر، اور یہ کہا کرتا تھا کہ اللہ کا نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں بھی کھڑے ہو کے اسلام کی بات کریں، دین کی بات کریں، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے یہ موسیقی کے آلات بجانے ہیں، ڈھول بجانا، بانسریاں بجانی ہیں۔ کیوں بجانی ہے؟ اس لیے بجانی ہے کہ لوگ دین اسلام کی بات نہ سن سکیں، لوگوں تک اسلام کی بات نہ پہنچ سکے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز رک جائے، دب جائے، اسلام کی آواز بند ہو جائے، اسلام کی آواز رک جائے۔ یہ کفار تھے، مشرکین مکہ تھے جو اسلام کو روکنے کے لیے گانے بجانے کا استعمال کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس گانے بجانے کو پھر توڑ کے ہی چھوڑا۔ اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ کی رحمت کے ساتھ یہ گانے بجانے بند ہو گئے۔ جن دلوں پہ یہ گانے بجانے جمے ہوئے تھے ان دلوں سے یہ گانے بجانے پھر اللہ کریم نے ایسے اتارے، ایسے اتارے، ان دلوں پہ قرآن کا رنگ چڑھ گیا، قرآن حکیم کی آیات کا رنگ چڑھ گیا، ان کو سرور آنے لگا، لطف آنے لگا تو قرآن سے آنے لگا۔ آج کا یہ مسلمان، نام نہاد مسلمان، جو یہ بات کہتا ہے میری جان تو جا سکتی ہے اللہ کے نبی کے لیے، اللہ کے نبی کی راہ میں اپنی جان تو قربان کر سکتا ہوں، مگر نبی کا ایک حکم بھی نہیں مانوں گا، اللہ کریم کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی تابع داری اور فرما برداری نہیں کروں گا۔ یہ مسلمان یہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، 4 دن کی زندگی ہے، گزار لو اچھے سے، آگے پھر دیکھا جائے گا۔ دیکھا نہیں جائے گا میرے بھائی، بڑی سخت پکڑ ہے۔ یہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، مگر یہ بات نہیں سوچتے
کہ کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے جن اسباب کا، جن ہتھ کنڈوں کا استعمال کیا کرتے تھے، آج تو وہی استعمال کر رہا ہے اور تو کہتا ہے کوئی بات نہیں، 4 دن کی زندگی ہے، عیش کے ساتھ گزار لو، مرنے کے بعد ہمارے ورثاء موجود، پیچھے سے قرآن خوانیاں کل اور ساتیں اور 11ویں اور 12ویں کروا کے ہمیں بخشوا لیں گے، ہمیں معاف کروا لیں گے۔ وہ کیسے معاف کروا لیں گے، کیسے بخشوا لیں گے؟ اس مالک کے گھر کے آگے جا کے، اس کی دہلیز پہ جا کے آج ناچ گانے کا پروگرام بنا لیا، بندوبست کر لیا، اور تو نے کبھی یہ بات نہیں جانی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے آئے، کیا پیغام لے کے آئے۔ لوگوں نے، کفار نے کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے کوششیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیقی حرام ہے۔ آج ہر مسلمان یہ بات جانتا ہے کہ موسیقی حرام ہے، مگر یہ کچھ لوگ کچھ ٹکوں اور کچھ دولت اور شہرت کی خاطر اور جھوٹی اور شہرت دولت حاصل کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، مگر انہیں یہ بات نہیں معلوم کہ جو یہ کر رہے ہیں اپنے لیے آخرت کو تنگ کر رہے ہیں۔ ہر بندہ یہی کہتا ہے موسیقی حرام ہے، مگر بجائی جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو گانے بجانے والے ہیں، سنتے اور سناتے ہیں، قیامت والا روز ہوگا ان کے کانوں کے اندر شیشہ پگھلا کے اور تانبا پگھلا کر کے ڈالا جائے گا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم نبی، کریم نبی، شفیق نبی، عظیم نبی کائنات میں آئے ہیں، یہ موسیقی کا آلات کو توڑنے کے لیے آئے ہیں۔ تم نے بجائے، مسلمان کہلوایا، اور اللہ کریم کے گھر کے آگے جا کر تم نے یہ موسیقی کے آلات بجائے۔ کوئی تو شرم کرو، تم کیسے مسلمان ہو؟ کیسے اللہ کے نبی کو کل قیامت والے دن چہرہ دکھاؤ گے؟ کیا بتاؤ گے کہ ہم اللہ کے گھر کے آگے موسیقی کے آلات بجاتے تھے؟ اللہ کے نبی تیرے اللہ کے گھر کے ممبر و محراب کے سامنے، اس کی دہلیز، اس کے گھر کے دہلیز کے سامنے جا کے ممبر و محراب نظر آتے تھے۔ ہم نے جا کے وہاں پہ موسیقی کے آلات بجائے بھی اور پھر ڈانس اور رقص اور سرور بھی کیا۔